السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج کچھ مختصر حالات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی بڑے پیر صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے جڑے ہوئے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات زندگی آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں۔ آج اس کا یہ پہلا حصہ اور پہلا باب آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائے، اور میں جو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ صاحبہ، آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کی پھوپھی، یعنی آپ کے کل آبا و اجداد سادات اکرام میں سے تھے۔ گھرانہ سادات کی عظمت زمانے بھر میں مشہور ہے۔ سادات کی کیا عظمت ہے، سادات اکرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور وہ اس وجہ سے کہ کچھ سادات اکرام کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور نسبت سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کو اچھی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سادات کو چونکہ نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس لیے سادات اکرام کا مرتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے۔ حضور غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی کا شمار اس دور کے عرفاء کاملین میں ہوتا تھا، اس زمانے کے، اس دور کے جو اس وقت تھے عرفاء کاملین میں ہوتا تھا۔ اور آپ کے والد یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد محترم تھے سید عبداللہ سومعی کے جو داماد تھے، اور حضور غوث پاک کے جو والد محترم تھے حضور سید ابو صالح، اپنے زمانے کے بہت مشہور معزز بامقام بامراتب اولیاء کرام میں سے تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ یعنی حضور غوث پاک کی جو ماں تھیں، آپ کی جو والدہ تھیں حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ایک ولی کاملہ تھیں اور ولیہ صفت خاتون تھیں۔ اور آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ بھی بہت پرہیزگار، نیک، عبادت گزار، متقی اور عارفات اور صالحات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غوث پاک کی پھوپھی جن کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ سومعی یعنی حضور غوث پاک کے جو نانا جان ہیں۔ حضرت سید عبداللہ سومعی جیلان کے مشائخ یعنی جو شیخ تھے ان میں سے تھے، اور اہل تقوی والے، پرہیزگاری والے جو اس وقت کے بزرگ تھے ان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان یعنی حضرت عبداللہ سومعی کا شمار ہوتا تھا۔ آپ بڑے عابد و زاہد
منکسر مزاج اور صاحب فضل و کمال تھے۔ آپ کی یہ تمام تر عادات، آپ کی عادتیں، آپ کا اخلاق پورے شہر میں مشہور تھا۔ سب لوگ آپ کو جانتے تھے، سب لوگ آپ کو پسند کرتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے، غوث پاک کے نانا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا کمال یہ تھا، اور آپ پر آپ کے رب کا یہ کرم اور یہ احسان تھا کہ آپ یعنی غوث پاک کے جو نانا تھے حضرت عبداللہ سومری، یہ مستجاب الدعوات میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جو دعا کی جائے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، جو دعا کرتے تھے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اور آپ کے اندر یہ عادت تھی کہ اگر کسی پر غصہ آ جاتا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے غصے کی وجہ سے اس پر جس پر غصہ کیا آپ نے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا تھا اور اس پر غضب ہوتا تھا اللہ کا۔ اسی طرح اگر آپ کسی پر شفقت فرماتے، کسی سے پیار کرتے، کسی سے محبت کرتے اور اس کے لیے کلمہ خیر فرما دیتے یعنی دعا فرما دیتے اس کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جزا عطا فرماتا، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا۔ آپ ضعیفی کے باوجود، کمزوری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، نوافل پڑھتے اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ راتوں رات مسلسل تواصل کے ساتھ کئی دن کئی رات تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اور آپ کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا تھا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار بھی عطا فرمایا تھا کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی امور واقع ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کو اس کی خبر پہلے سے لگ جاتی تھی، اور آپ جان جاتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کیا اچھا ہونے والا ہے اور کیا غلط ہونے والا ہے۔ اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، ان واقعات کے ہونے کی خبر دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ واقعات درپیش آیا کرتے تھے، روح پذیر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کی ایک کرامت بڑی مشہور ہے، حضرت عبداللہ قزدینی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے کچھ چاہنے والے اور ان کے کچھ پسند کرنے والے یعنی حضرت عبداللہ سومری کے کچھ مریدین ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سمرقند جا رہے تھے۔ جب ایک صحرا میں پہنچے تو کچھ ہتھیار مند مسلح ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب یہ قافلہ حضور عبداللہ سومری کے چاہنے والوں کا تھا، آپ کے مریدین کا تھا، اور اسی قافلے پر ڈاکوؤں نے، رہزنوں نے حملہ بھی کر دیا، لوٹنے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے۔ حضرت کے مریدوں کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا شیخ سومری المدد، یا شیخ سومری المدد، یا شیخ سومری المدد۔ اتنا نکلنا تھا کہ اچانک سے دیکھا کہ شیخ عبداللہ سومری ان کے پاس کھڑے ہیں، سبحان اللہ، اور با آواز بلند فرما رہے ہیں، آپ پکار کر کہہ رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا اللہ، ہمارا اللہ پاک بے عیب ہے، اور اے گھوڑ سوارو دور ہو جاؤ ہم سے۔ ان لوگوں کا بیان ہے، آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضرت عبداللہ سومری کو پکارا تو ہم نے چند لمحے میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ سومری وہیں پر موجود ہیں، کھڑے ہیں، جسم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس طرح سے پکار کر کہہ رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا اللہ، یعنی ہمارا اللہ پاک بے عیب ہے، اور اے گھڑ سوارو
دور ہو جاؤ ہمارے پاس سے۔ اور شیخ کی آواز کو سنتے ہی ڈاکو بھاگ کھڑے ہوئے چلے گئے اور قافلہ بالکل محفوظ رہا۔ اہل قافلہ نے اب شیخ کو تلاش کرنا شروع کیا، لوگوں نے حضرت عبداللہ سومعی کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر سکے، کیونکہ آپ نے قافلے والوں کو بہت بڑے نقصان سے بچایا تھا، بہت بڑی آفت سے بچایا تھا۔ تو لوگوں نے چاہا کہ ہم حضرت کا شکریہ ادا کریں، آپ کو تلاش کرنا شروع کیا، آپ کو تلاش کیا، مگر حضرت عبداللہ سومعی کسی کو کہیں پر بھی نظر نہ آئے۔ جب یہ قافلہ وطن واپس آیا اور لوگوں سے اس واقعے کا ذکر کیا تو سب نے بیان کیا کہ شیخ سومعی جیلان سے کہیں باہر گئے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہو کہ شیخ صاحب نے آپ کی وہاں پر مدد کی، وہاں پر گئے، وہاں پر پہنچے، لیکن شیخ صاحب تو شہر سے باہر کبھی گئے ہی نہیں اس دوران میں، ان ایام میں جن دنوں کا ذکر آپ کر رہے ہو۔ اور ہم تو انہیں یہیں پر دیکھتے رہے، ہر وقت ان کے ہم پاس رہے، دن میں ہم ان کے پاس رہے، رات میں ان کے ساتھ رہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ شیخ وہاں پر تھے۔ تب لوگوں نے یہ جانا، تب یہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرت شیخ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت میں صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ ہی کی بات نہیں ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اختیار عطا فرماتا ہے، یہ پاور ان کے پاس ہوتا ہے، یہ طاقت ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک جگہ سے زائد مقامات پر جا بھی سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں، ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ سومعی کا ایک مختصر سا بیان، حضور غوث پاک کے نانا کا ایک مختصر سا بیان میں نے کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے باب میں آپ کو کچھ اور حضور سیدنا سرکار غوث پاک کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک کا بیان آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بزرگان دین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔